ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، جس کے مناظر براہ راست آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جنہوں نے آج ہی وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بعد مجھے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا اور دنیا بھر میں پاکستان کی ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز کو یعنی یہ اطلاع کی گئی کہ اسحاق ڈار کہیں سے بھی پاسپورٹ اپلائی کرے اس کو نہیں دینا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2، نئی حکومت آئی، انہوں نے مجھے پاسپورٹ ایشو کیا۔ مجھے 2-2.5 مہینے پہلے مجھے جب پاسپورٹ ملا، اس کے بعد میں نے پلان کیا، اور یہ کیس جو میرا ہے وہ فیک کیس ہے۔ میرا کیس بیسیکلی بنیادی یہ ہے کہ میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی۔ 20 منٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں ڈیلے نہیں کی، مور دین 40 ایئرز۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں انتقام اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ایسی چیز ہو سکتی ہے، ایک بدترین جو مجرم ہے وہ کھلا پھر سکتا ہے، اور جو بدترین اور جو ایک نیک یا صحیح انسان ہے اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ہماری وہ مثالیں ہیں۔ دوسری، میں بریفلی آپ کو یہ کہوں گا، یہی کیس جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی وزیر یا مشیر آ کے ٹی وی میں بڑے بڑے بلند دعوے کرتے تھے کہ ہم انٹرپول کے ذریعے اسحاق ڈار کو واپس لا رہے ہیں، 2 ہفتے میں لا رہے ہیں، 2 مہینے میں۔ کدھر ہے وہ؟ کیونکہ یہی کیس وہاں گیا، میں نے وہ ریٹرن ساری وہاں پروف بھیج دیے، انہوں نے عمران خان کی حکومت کے منہ پہ تماشا مارا اور مجھے واپس بھیجا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جتنے ہمارے ممبرز انٹرپول کے دنیا میں، ہم نے ان کو لکھا ہے کہ پاکستان عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ جو ان کے امیگریشن سسٹم میں میرے خلاف جو ڈالا گیا اس کو ڈیلیٹ کرے اور کمپلائنس دیں۔ ایک اور آپ کو چیز بتا کے پھر میں اجازت لوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک چینل نے، اور میں سمجھتا ہوں میں لکی تھا، اس نے یہی جو خرافات تھیں اور جھوٹ تھا، میں ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہوں، بھائی میں نے کبھی 20 میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی۔ میں اوور 40 سال سے زیادہ، یعنی 2017 میں بھی 34 سال سے زیادہ میں کنسسٹنٹ ٹیکس پیئر تھا، کوئی ایک سال مسنگ نہیں تھا۔ اور یہ جو لکھا 1981 to 2001، جس میں وزیر بھی تھا، میں پارلیمنٹیرین بھی تھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن بعد میں بنا، وہ پیریڈ تھا، لیکن میں نے کبھی الحمدللہ کسی کیپیسٹی میں اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ڈیلے نہیں کی۔ تو میں نے اس چینل نے، اس کی بدقسمتی پاکستانی چینل نے وہاں وہ ایئر کر دی یہ ساری چیزیں۔ میں ان کو ہائی کورٹ UK میں لے کے گیا، انہوں نے معافی مانگی، یہاں ان کا پڑا ہوا ہے، موجود ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا۔ 3 کروڑ روپے مجھے ہرجانہ انہوں نے ادا کیا، اور میں نے وہ وکیلوں کی فیسوں کے علاوہ سارا جو پیسہ تھا میں نے غریبوں کے ڈائلسس کے لیے میں نے وہ یعنی ڈونیشن دے دی، اور میں نے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پتہ نہیں ان کو انٹریکٹ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے تو ہوگا کیونکہ میرا تو لیجٹیم میرے پیسے تھے۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جھوٹا کیس ہے، یہ ایک فراڈ کیس ہے، یہ ایک فیک کیس ہے، اور جنہوں نے بنایا تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے میرے 5 سال ضائع کی، جنہوں نے میرا پاسپورٹ کینسل کیا۔ بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے، اور جس کی مین وجہ جو ہے 4.25 سال کی مس مینجمنٹ ہے پاکستان میں۔ عمران خان حکومت اس کو اس جگہ پہ لے گئی جو انہوں نے کہا نا کہ ہماری حکومت نے اس کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جائے، وہ بالکل اسی پہ یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس ملک کا وہ برا حال کیا ہے، وہ برا حشر کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمن بھی نہیں پاکستان کے ساتھ کر سکتا۔ ہمارے دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ پاکستان میں مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ماضی میں اللہ کے فضل و کرم سے 98-99 کے جو معاشی دھماکے تھے اس میں نکالا، اور کوئی پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی، کسی چیز کی لائن نہیں لگی۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہوا تھا، اور اس وقت یہ کوشش تھی کہ ہم 20-30 نہیں، بہت جلدی ہم 5-4 سال بچا لیں۔ اگر پاکستان اسی ڈگر پہ چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا، اور اٹلی اور کینیڈا کی معیشتیں پیچھے ہونی تھی، وہ شاید 20-25-26 تک بن جاتا۔ لیکن پھر وہی ڈرامے، پاناما کے دوسرے قسم کے جو ڈرامے ہوتے ہیں، ملک کو بہت ہیوی کاسٹ کر دے۔ خدا کے لیے بس کر دے، پاکستان کو آگے جانے دیں، ورنہ میں 3 دفعہ پہلے فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں۔ مجھے جب 4تھی دفعہ آفر کیا کہ میں فائنانس منسٹری سنبھالوں،
تو میرے اوپر کو نئے سرخاب کے پار نہیں لگ جائے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ چوتھی دفعہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کی اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چنا ہے, اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے, میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے مجھے یہ آفر کیا کہ آپ آئیں اور آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں. آپ دعا کریں کہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملکی مفاد کے خلاف بالکل کام نہ کریں. ہم جو بھی ہو, جتنی سیاست کو دبا دیں, اس کو دفن کر دیں جو گھٹیا سیاست ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک پارٹی اس وقت وہ کلٹ بنا لیا ہے, اس کو اس کے یعنی نیگیٹو سیاست کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو اور بڑے بڑے بولتے تکبر. کل بھی کہا کہ یہ تو نہیں روک سے, میں گرا کے دکھاؤں. او بھائی, اللہ نے گرائے, اللہ نے تمہیں آلریڈی گرا دیا, ابھی معافی مانگ لو اللہ سے, آگے دیکھو کتنی جلدی اور تم نے گرنا ہے ابھی. تو بہرحال وہ ہم بات چھوڑتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی جو مقصد ہے آنے کا, وہ پاسپورٹ ملا ہے تو میں آ سکوں, اور وہ BMLN کی حکومت کو کٹ جاتا ہے کہ جی کوئی آپ دنیا میں نہیں روک سکتے پاسپورٹ. مانے کا گاندھی کا انٹرنیشنل کورٹ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کسی کا پاسپورٹ آپ اس بیسک رائٹ ٹو ٹریول, تو یہ سارا انلیگل کام ہوتے رہے ہیں. پہلے فیک کیس بنایا, پھر میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا. ویسے کہتے تھے آئیں لیکن پاسپورٹ نہیں دینا. بھائی میں کسی آپ کے پاسپورٹ میں آؤں. بہرحال اللہ کا شکر ہے, اللہ نے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں. اور یہ فارمیلٹی جو تھی, یہ کیس جیسے میں نے کہا فیک کیس ہے, یہ 10 منٹ کا کیس ہے, اس کو ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا اب تک. بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے, انشاءاللہ بڑی جلدی. اور ڈالر بھی ہے وہ بھی بڑی اونچی پروان جا رہا ہے. کتنا ٹائم آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر؟ دیکھیں, تقریباً 4.25 سال کی جو تباہی تھی, جو معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا, اور پھر جاتے جاتے کیا کیا آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. سوورن معاہدے ہیں, اور کبھی کتنی بھی دشمنی ہو, آنے والی حکومت سوورن معاہدوں کو, حکومتی معاہدوں کو ڈس اون نہیں کرتی, اس پر عمل کرتی ہے. جاتے جاتے ان معاہدوں کو ایک طرف کیا, اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس کے خلاف کام کیا, اور عوام کو یعنی یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں, اور خود کہا پرائیویٹلی کہ میں نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں, میں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا سب سے پہلے یہ کہ ہماری کرنسی وہ بالکل اس کا یہ رائٹ نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے جہاں یہ پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے جو کچھ لوگ چند جو اسپیکولیٹرز ہیں یا اس سے جو کھیل کھیلتے ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے, میں ان کو مشکور ہوں, انہوں نے ڈائریکشن ٹھیک لے لیا ہے. میرے سفر کرنے سے شروع ہی انہوں نے 2 دن میں اچھا پاکستان میں وہ اچھا ایک کام کیا ہے, اچھا خاصا پاکستان کے قرضوں میں اس کی وجہ سے کمی آئی ہے. انشاءاللہ ہم ہماری پرائرٹی نمبر 1. دوسری ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم انفلیشن کو نیچے لائیں گے, ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائیں گے, ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے. لیکن میں صرف جو زمانی دعوے ہوتے ہیں میں وہ نہیں کرنے والا. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں PMLN کی, آپ 98 99 کی, آپ دیکھیں 2017 میں ہم نے کہاں چھوڑا تھا اس ملک کو, میاں نواز شریف نے میں نے, اور 2018 میں ہمارے PMLN نے کہاں چھوڑا. یعنی لوسٹ ہم نے انفلیشن 4% آپ کو دی, 2% فوڈ انفلیشن دی, اس کے بعد آپ کو ہائیسٹ گروتھ دی 6.3%, آپ کو ہائیسٹ ریزرو دیے, اسٹیبل روپیہ دیا 4 سال 104 روپے 50 پیسے پہ. بھئی یہ کسی اور ملک میں ہو تو اس پارٹی کو تو لوگ یعنی ہوا میں اور سر پہ اٹھا لیتے ہیں. پیٹرول پرائز یہ تو جب بیٹا ابھی 2-4 دن تو یار, دوسرا دن یہ اپوزیشن کی طرف سے جو کہ ایک جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے کی شکل میں آپ کو ادھر لایا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ کیا ختم ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیا جائے, تو یہ پیغام آپ نے سیاسی جماعتوں کو دیا ہے یا کسی اور کو دیا؟ میں دیکھیں, جہاں تک آپ کا بھائی پہلا سوال ہے نا, وہ نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, ڈیل کرنے والے آپ کو پتا ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ارینجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. وہ بتائیں کہ RTS کیسے بند ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن چوری کیسے ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن ہائی جیک کر کے کیسے لایا گیا تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے یعنی قریباً 5 سال قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں, اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بجائے یہ کہ اب G20 دنیا کی پریمیم کلب میں بیٹھتے ایز اے
प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको पाकिस्तान को। आज हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो चुके हैं 4.25 साल की तबाही के बाद। तो दूसरी जो आप, तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते और कोई जो है इस पे किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने क्या पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने एम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? भाई क्या मुनाफिकत है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये सियासत आनी जानी चीज़ है। दूसरा जो आपने दूसरा सवाल किया जी, वो दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दो, जी, ये मैसेज किसका? ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था, ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इन द फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है। ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन, आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आप लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुने। देखिए, ये एक टीम वर्क होता है। नंबर 1, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे को बुनियाद पे। वो मेरे साथ, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए, जरूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से, अल्लाह के फल से दूर हो गया है और हम इसको मजीद बिल्ड करेंगे। तो ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।